الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. محترم حضرین، دکتور ناصر بن عبد الکریم العقل سعودی عرب کے ایک مشہور عالم ہیں جو جامعہ یونیورسٹی محمد بن سعود، امام محمد بن سعود الاسلامیہ کے کلیہ اصول الدین کے کالج کے استاذ ہیں عقیدہ اور مذاہب پڑھانے کے. ان کی بڑی جامع ایک کتاب ہے مقدمات و قواعد فی منہج السلف فی العقیدہ. عقیدے میں سلف کے منہج کے کچھ مقدمات اور کچھ اصول قاعدے. یہ کتاب اس لائق ہے کہ ہمارے یہاں نئی نسل کے نوجوانوں کو بلکہ بزرگوں کو بھی، مرد اور خواتین کو اس کے اصول و ضوابط پڑھائے جائیں. منگلور کے تدریبی پروگرام میں میں نے اس کے ایک حصے کے دروس دیے. اس میں ایک ذیلی عنوان ہے کہ اہل سنت والجماعت کا شریعت کو حاصل کرنے، اصولوں کو لینے کا مصدر کیا ہے. منہج التلقی عند اہل السنہ والجماعہ. اہل سنت والجماعت کے یہاں تلقی کا منہج یعنی قرآن و حدیث یا دین کس طرح سے لیا جائے، کیا اصول اور ضابطے ہوں، کس طریقے سے قرآن و حدیث کو مانا جائے، ان سے استدلال کیا جائے، اپنے زندگی کے معاملات میں اس سے ہدایت اخذ کی جائے، اس کا کیا اصول ہے، ان کے اصول ضابطے کیا ہیں. یہ بیان کرتے ہوئے متعدد اصول و ضوابط کا ذکر کیا. میں آج کے خطبے میں انہی کے ضمن میں دو موٹے قاعدے جو بہت واضح ہیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک قاعدہ نمبر 4 اور ایک 5 کے تحت. چوتھے قاعدے کے تحت انہوں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کو تسلیم کر لیا جائے اور اسے پورے طریقے سے، پورے دل سے قبول کیا جائے. التسلیم والقبول للحق، حق کو تسلیم کر لینا، قبول کر لینا. اس ضمن میں وہ کہتے ہیں، صرف 2-3 جملہ کہہ کے قرآن کی 2 آیتوں کا استدلال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سراپا سر تسلیم خم کر دیے بغیر، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، یعنی ظاہر میں بھی آدمی اللہ اور رسول کی بات کو مان لے اور دل میں بھی پورے طریقے سے اس پر مطمئن رہے، دل میں بھی کہیں کوئی کھٹک، جھجک، اعتراض نہ رہے کہ یہ اللہ کے اور رسول کی بات ہے، میں مانتا ہوں. ظاہراً اور باطناً اس کو قبول کیے ہوئے، تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو قرآن و حدیث کے ماننے کا اگر دعویٰ بھی کرے تو اس کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا. چنانچہ انسان کا دین اخذ کرنے کا معاملہ اس وقت صحیح ہوگا جب وہ اللہ اور رسول کی بات پر ظاہراً اور باطناً سر تسلیم خم کرے، اسے قبول کرے. اور یہ تسلیم کس پر منحصر ہے، جس کو ہم تسلیم یا سر تسلیم خم کر دینا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کیا مطلب ہوگا؟ کہہ رہے کہ یہ مشتمل ہے تصدیق پر، قبول پر، اذعان پر، رضا اور امتثال پر. یعنی ہم سر تسلیم خم کرنے والے کب ہوں گے؟ جب پہلے تصدیق کریں کہ یہ اللہ اور رسول کی بات ہے، ہم مانتے ہیں، سچ ہے. تصدیق کریں، اسے قبول کریں، اس کو رد نہیں کریں. اذعان یعنی توجہ سے سنیں، غور کریں، اس پر راضی رہیں. رضا، الرضا، راضی دل سے ہوتا ہے آدمی. والامتثال، اور ظاہر میں اس کی تعمیل کرے، اندر سے راضی بھی ہو اور باہر اس کی تعمیل بھی کرے اپنی طاقت کے مطابق. اس سلسلے میں اتنی بات کہہ کے یہ قاعدہ بتا کر شیخ نے
قرآن کی 2 آیتیں نقل کی جو بڑی مشہور ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پہلی آیت یہ پیش کی کہ تمہارے رب کی قسم کہ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. ہاں مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں کے سلسلے میں جو آپس میں نزاع ہو اس کے سلسلے میں آپ کو حکم نہ بنائیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو آپ کو جا کے سالس بنانا، قاضی بنانا یہ ظاہر میں بھی تھا. اور آج جو ہمارے لیے قاضی اور حکم بنانے کی بات ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت کے فیصلے ہیں. کہ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہو، مثال کے طور پہ لین دین کا، وراثت کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا، بھائی بہن کا جھگڑا، یا مسلک کے جھگڑے ہیں کہ یہ سنت ہے یا سنت نہیں ہے، دین کا یہ طریقہ ہے یا نہیں ہے. تو اب ہمارا اختلاف ہوا تو ہم اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنائیں کہ ٹھیک ہے، ہاں آپ یہ کام کرتے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں، میں اس کو دین کہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ہاں اختلاف ہوا کہ میلاد النبی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، محفل میلاد منعقد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کو حکم بنائیے، قرآن کہہ رہا ہے. نہیں بنایا تو مومن نہیں ہے. ہاں اللہ نے کہا تمہارے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اب جتنے اختلافات ہیں، میں نے 1-2 مثال دی، ہم بہت سارے نماز کے طریقوں میں، ہاں اور لین دین کے معاملات میں، حلال حرام میں، دین کا کوئی بھی معاملہ ہو جس میں جھگڑا ہے، عقیدے کا معاملہ، ہاں سید قطب صاحب، مولانا مودودی صاحب، فلاں صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، علی انجینئر صاحب، ہاں شیعہ حضرات اور قادیانی لوگ، فلاں لوگ یہ کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں. سب کو کھنگال لو کہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ ٹی وی پہ آتا ہے، اس کے لائک کرنے والے بہت ہیں، اس کی کتابیں بہت چھپی ہے، وہ بہت مشہور ہے، بڑا دانشور ہے، اس کے پیچھے چلنے والے بہت سے ہیں، فالوورز ہیں. تو کیا اس بنیاد پر اس کو صحیح مانیں گے؟ نہیں. یہ قاعدہ دیا اللہ نے. رسول کو حکم بنائیے اور دیکھیے کہ فلاں 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 اس کی بات رسول کے مطابق ہے یا نہیں. اگر رسول کا فیصلہ اس کے موافق ہے تو قبول، سر تسلیم خم. اور رسول کے خلاف ہے تو وہ کتنا بھی بڑا انسان ہو، کتنا بھی مشہور ہو، کیسی بھی کرامت اس کے تعلق سے مشہور ہو، بیان کی جاتی ہو، اس کی بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی، نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی کرتا ہے اور رسول کی بات کو، فیصلے کو رد کرتا ہے تو رب نے قسم کھا کر کہی کہ وہ مومن نہیں ہے. تمہارے اپنے اختلافات میں جب تک تم حکم نہ بنا لو، پھر آگے اتنا ہی نہیں کہ حکم بنا لیا، کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث دیکھ لیتے ہیں. اب حدیث آ گئی، اب حدیث آنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے تو ہیں کہ یہ حدیث ہے، لیکن ہم فلاں مسلک کو ماننے والے ہیں، تو ہمارے امام کا جو قول ہے ہم اس کی تقلید کرتے ہیں. گویا تقلید زیادہ ضروری ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے. یہ عمل ہے عام. ایک آدمی چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ یا فلانیہ اور ڈھماکیہ کسی اور سلسلے سے وابستہ ہے، پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے، آپ اس کو پیر صاحب کے خلاف قرآن حدیث کی بہت سی دلیلیں دے ڈالیں، وہ سننے کو تیار نہیں ہوگا، ماننے کی کیا بات کریں. یہ ایک آیت کو اگر ہم پیمانہ بنائیں تو رب کی قسم، جو مسلمانوں میں بہت سارے وہ لوگ نظر آئیں گے جن کو رب نے اپنی قسم کھا کے کہا کہ وہ مومن نہیں ہے. اور ہم اور آپ جو قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہاں کچھ لوگ یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ علمی اور اصولی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بناتے نہیں، یا حکم بنا کے بعد مانتے نہیں، کہ ان کے پاس کچھ قاعدے ہیں، ہمارے امام، ہماری تقلید، ہمارا سلسلہ، ہم نے اس پر بیعت کی ہے. تو اب آپ نے پیر صاحب کی بیعت کر لی تو محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیا. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ کو ماننے کے شرائط میں شامل ہے کہ آپ اللہ کے رسول کو رسول مان کر آپ کی ساری باتوں پر انقیاد کریں گے، تابعداری کریں گے، اس کو قبول کریں گے، اس کے آپ سے محبت کریں گے، آپ کی باتوں سے محبت کریں گے. یہ شرائط لا الہ الا اللہ کے ساتھ شرائط محمد رسول اللہ بھی آپ دیکھ لیجئے. آپ کا محمد الرسول اللہ کہنا اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک یہ شرائط نہ پائی جائیں. اب آپ اللہ کے رسول کی بات کو رد کر کے فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں دانشور، ہمارے فلاں صاحب، ان کی بات کو اگر آپ نے مانا تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو آپ کو جھگڑوں میں حکم نہ بنائے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. پہلی شرط قرآن کہہ رہا ہے
بہت غور سے، ہمارے ایمان کا سوال ہے. لوگ سرسری گزر جاتے ہیں، ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، نتیجہ یہ ہے کہ گمراہیوں میں پڑے رہتے ہیں. پھر اپنے دل پہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں کوئی حرج، کوئی تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا اپنے اختلاف میں. میلاد النبی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ دین نہیں ہو سکتا، دین نہیں ہے. فیصلہ ہو گیا، اب نہیں مانا آپ نے، عملاً نہیں مانا. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، دل میں تنگی بھی نہ ہو اور پورے طریقے سے سر تسلیم خم بھی نہ کر دے. تو دل میں تنگی یہ اندر سے ماننا ہوا، اور سر تسلیم کا کرنا، خم کر دینا یہ باہر سے ماننا ہوا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ظاہر میں بھی قبول کرے، باطن میں بھی مانے، دل میں اعتراض چبھن کھٹک نہ رہے کہ چلو ٹھیک ہے، میرا دل تو نہیں مانتا کہ بہن کو حصہ دینا چاہیے، بیٹی کا یہ حق بنتا ہے، لیکن اب فتویٰ آ گیا ہے، قرآن حدیث کا یہی فیصلہ ہے تو ہم نہ چاہتے ہوئے دے دیں. اگر آپ کے دل میں اس طرح کی تنگی بھی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے آپ مومن نہیں ہیں، کامل مومن نہیں ہے، یا اگر انکار ہے تو مکمل مومن نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. اس آیت کو نقل کرنے کے بعد ایک اور آیت نقل کی شیخ نے، کہا یہ سورہ نور کی مشہور آیت ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ یقیناً مومنین کی کا قول جب انہیں اللہ کی طرف اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے. ہم نے مسلمانوں سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے، اللہ اور رسول کا فیصلہ مان لو، اللہ اور رسول کی تعلیمات کو اختیار کر لو. سمپل سادی واضح بات. پڑھا لکھا ہی نہیں، ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے اسے بھی یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں لوگ. قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ، وہی ابھی جو آئے گی بحث، جو میں اصول بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں میں بہت سارے ایسے نظر آئیں گے جو قرآن و حدیث کے معیار پر ایمان والے نہیں کہلائیں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف باہم کے معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے دعوت دی جائے، اگر بلایا جائے، تو ایسے میں جو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، ان کا کردار، موقف اور طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. یہاں سمع اجابت ہے، صرف کان سے سننا نہیں جیسے ہم لوگ تقریر خطبہ سنتے ہیں. یہ سن لینا یہ مراد نہیں ہے. سننا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک صرف آواز سننا، ایک سن کر ماننا، جس کو سماع اجابت کہتے ہیں. تو ہم نے سمع و طاعت کر لی، اللہ کی بات سن لی، رسول کی بات سن لی اور مان بھی لیا، اس کو تسلیم کر لیا. یہ مومنین کا فیصلہ ہوتا ہے. اور جو ایسا نہیں کرتا کہ ہاں اللہ کے رسول کی حدیث تو سن لی، ہاں مانتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتی بات. اگر ابھی ہم اس کو مانیں گے تو سائنس والے اعتراض کریں گے، اس لیے اس کو بیان نہیں کرنے کا. اگر ابھی ہم نے اس کو مان لیا تو اختلافات ہوں گے. آپ کو ہمارے یہاں آج کل کچھ لوگ ایسی حکمتیں بیان کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی حکمتوں سے نعوذ باللہ آگے کی لگتی ہے. ہندوستان میں دو شادی کرنے والی بات سمجھ میں نہیں آتی. یعنی آپ کے اسلامی احکامات کی یہ اجازت ہندوستان کے لیے موافق نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اللہ حکیم کی حکمت یہاں مار کھا گئی، آپ کی حکمت بہتر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی مومن یہ سوچ سکتا ہے؟ یہ غلط تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط کام کیا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ لیکن ہم کہہ رہے ہیں ایسے نہیں کہتے، دوسرے طریقے سے کہتے ہیں. زنا چلے گا، نکاح ثانی نہیں چلے گا. مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے دل پر اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے، سر تسلیم خم کر دینا. گنجائش نہیں ہے کہ میں واقعات پیش کروں. ہماری صحابیات اور مائیں بہنیں جو گزر چکی ہیں ان کا یہ مزاج تھا، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ اور رسول کا حکم آ گیا، جھک گئے، مان لیا، کوئی چوچرا نہیں کی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. مومنین کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ ان کے معاملات میں فیصلہ کریں، تو ان کا قول یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اس کا الٹا معنی کیا ہوا کہ جو ایسا نہیں ہے، اللہ اور رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اپنے فیصلے اور مسئلے کو حل نہیں کرتا، وہ فلاح پانے والا
نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں آیتوں کو نقل کرنے کے بعد دکتور ناصر کہتے ہیں آگے یہ کہ چنانچہ بڑی پیاری جامع بات ہے جو بار بار آتی ہے لیکن بہت سے مسلمان مانتے نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں فلا يعارض شيء من الكتاب والسنة الصحيحة بقياس ولا رأي ولا ذوق ولا کشف ولا قول شیخ ولا امام ونحوه۔ لہذا اللہ کی کتاب اور صحیح سنت، یعنی جو حدیث صحیح ثابت ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنت ہے، تو اللہ کی کتاب اور سنت صحیحہ کا معارضہ نہیں کیا جائے گا، اس کو ٹکرایا نہیں جائے گا۔ معارضہ معنی ٹکرانا، رد کرنا، مخالفت کرنا، اس کا ٹکراؤ نہیں ہوگا کسی قیاس سے اور نہ کسی رائے سے اور نہ ذوق سے۔ ذوق میری سمجھ میں نہیں آتا، میرا ذوق، میرا مذاق اس کو قبول نہیں کرتا، ہاں ہے نا۔ مولانا مودودی صاحب نے ایک کہا نا کہ ہو سکتا ہے کہ محدثین نے جس حدیث کو صحیح کہا ہوتا ہے کہ انسان جو مزاج شناس رسول ہے اس کا ذوق اس حدیث کو ضعیف سمجھے اور ضعیف کہے، تو کسی کا ذوق، کسی کا کشف، ہاں، اور نہ ہی کسی شیخ کا، پیر صاحب کا، اور نہ ہی کسی امام کا قول یا اس جیسے کسی اور چیز کو قرآن حدیث کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جائے گا اور اس کو مصدر تلقی نہیں مانا جائے گا کہ ہمارے امام کا قول ہے، قیاس اجتہاد ہے، ہمارے پیر صاحب کا خواب ہے، ہمارے پیر صاحب کا کشف ہے، قرآن حدیث کے سامنے کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو مانتا ہے تو وہ قرآن کی یہ 2 آیتیں، ایسی 20 آیتیں، صحابہ کرام کے واقعات اور طریقے دیکھیے جو ان آیتوں کے مطابق ہیں، اس کے خلاف جا رہا ہے، تو کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ اور اس جیسی چیزیں شیخ نے کہا جس کو لوگوں نے مصادر تلقی یعنی دین لینے کا مصدر ماخذ بنا رکھا ہے، ہاں، اس کو ایجاد کیا ہے اہل الاہواء والبدع نے، خواہشات کی پرستش کرنے والے، خواہش پرست لوگ، اور اہل بدعت، اور جو اہل کلام، اہل فلسفہ، اہل تصوف، اہل رفض، یعنی جو فلاسفہ مناطقہ ہیں، رافضی اور شیعہ ہیں، اور اسی طریقے سے صوفی لوگ ہیں، ان لوگوں نے جو ایسے قوانین بنا رکھے ہیں، ایجاد کر لیا ہے کہ ہم فلاں کا خواب لیں گے، ان کے کشف سے دین لیں گے، فلاں کی رائے اور اجتہاد کو لیں گے، یہ ساری چیزیں بدعتیوں کی، ان لوگوں کی ایجاد کی ہوئی ہے۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے جو ایک دو جملے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ان چیزوں سے، خواب سے، رائے سے، قیاس سے، کشف سے اور اس جیسی چیزوں سے دین کو لینا، یہ اہل بدعت کی ایجاد ہے۔ اور ان میں کچھ لوگوں کو ذکر کیا، اہل کلام، اہل فلسفہ، اور اہل تصوف، اہل رفض، اور ان جیسے کچھ دوسرے لوگ، آج کے جدید کچھ لوگ ہیں، ان سے گئے گزرے، وہ تو ائمہ کرام جو گزرے ہیں قرآن و حدیث کے مقابلے میں، اگر صحیح سچا امام ہے، یہاں تک کہ کوئی صحابی ہے، اس کی بات کو بھی لینا گمراہی ہے، جیسا کہ ثابت ہے، بار بار آپ سنتے ہیں ابن عباس نے کہا کہ تم پر پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم کہتے ہو ابوبکر اور عمر نے فرمایا۔ اگر حدیث کو رد کرنے کے لیے ابو بکر اور عمر کی بھی بات آئے تو پتھر کی بارش ہوگی، عذاب آئے گا۔ یہ ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اور ایسی بہت سی اقوال اور احادیث پیش کی جا سکتی ہیں، آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہاں تو ایسے ایسے لوگوں کو مانا جاتا ہے، ہمارے یہاں نوجوان اس کے پیچھے چل رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، فالوورز بن رہے ہیں، جن کو ٹھیک سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو دین کو جانتے نہیں ہیں، قرآن و حدیث کا، علوم دینیہ کا علم اور معلومات ادراک نہیں رکھتے، آدھی ادھوری معلومات پر فتوے دے رہے ہیں، اور یہ فتوے پوچھ رہے ہیں۔ جہالت کا پورا ماحول بنا ہوا ہے۔ قیامت کی نشانیوں کا آپ مطالعہ کیجئے، اس میں یہ چیزیں نظر آئے گی۔ چھوٹوں سے علم لینا، جاہلوں کو سردار بنا دینا، ان سے فتویٰ پوچھنا، جو خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو کریں گے۔ تو یہاں تو یہ بھی نوبت آ گئی ہے، انتہائی گئی گزری بات ہے۔ ایک آدمی مشہور ہوتا ہے، 1,00,000 2,00,000 اس کے فالوورز اور لائک کرنے والے نظر آتے ہیں، ہمارا نوجوان اس کو صحیح مان لیتا ہے۔ ایک کانفرنس ہوتی ہے، عالمی کانفرنس میں بھیڑ بھاڑ جمع ہوتی ہے، سمجھتے ہیں اتنے لوگ مان رہے ہیں تو یہ صحیح ہے۔ یہ معیار ہے؟ ہاں، فلاں جگہ بہت بڑے عالم ہیں، اگر یہ کسی گروہ میں بڑا بزرگ ہونا، ذہین آدمی کا ہونا یہ حق کی دلیل ہے تو دنیا میں کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کے مسلک اور مذہب کے ماننے والوں کے یہاں بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے ذہن نظر آئیں گے۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ جو قاعدے، یہ جو مصادر تلقی ہیں، یہ ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔ مومن بندے کے نزدیک عقیدہ اور دین لینے کا مصدر کیا ہے؟ قرآن اور سنت سے صحیحہ۔ یہ آ جائے تو سر تسلیم خم کر دے، اپنے جھگڑے کا فیصلہ ان سے کرائے،
ان کا فیصلہ ہو جائے تو ظاہر باطن میں اسے بے چوں چرا مان لے وے. بالکل صاف سیدھی بات. ہاں موقع نہیں ہے, میں اگلا پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ زیادہ واضح کرنا چاہتا ہوں. یہاں صرف اتنا کہوں گا کہ آج مسلمانوں کی اکثریت مختلف جماعتوں, مسلکوں کے طور طریقے, اصول و ضابطے, موٹی موٹی باتوں کو آپ اگر لیں گے اور اس جو قاعدے کو جو بہت سمپل سادہ پڑھا ہے, اور یہاں موجود بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں ہم جانتے تھے, ان اصولوں پر پرکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت ان بنیادوں پر, اسلام کے قاعدے پر, قرآن کے اصول پر, اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقے پر نہیں ہے. اسلام کی کچھ باتوں کو مانتے ہیں اور کئی باتوں کو جو ان کی سمجھ کے خلاف ہے, ان کے امام کی رائے اور اجتہاد کے خلاف ہے, ان کے پیر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے عبادت, بدعتی عبادات, اذکار, مراقبات اور نہ جانے کیا کیا ان عقائد کے خلاف ہے, تو وہ وہاں قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں, امام کی, پیر کی, بزرگ کی بات لیتے ہیں. منبر رسول سے کہہ رہا ہوں, اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, ہماری پریشانیوں کی جڑ اور بنیاد ہے. دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کو دعوت دینے والا معاملہ ہے, بالکل کلیئر, جو اگلے سبب سے ظاہر ہوگا. 5ویں نمبر پر جو ذکر کیا, اور میں زیادہ اسی کو بیان کرنا چاہتا تھا آج, وہ یہ ہے کہ 5واں قاعدہ انہوں نے بیان کیا, الایمان بجمیع نصوص القرآن والسنہ, کہ قرآن اور سنت کے تمام نصوص, نص کہتے ہیں واضح دلیل کو, اس کی جمع نصوص, اس کی کئی قسمیں ہیں, تو قرآن و حدیث کی جو دلیلیں ہیں, نصوص ہیں, ان نصوص کے تمام حصوں کو پر ایمان رکھنا, ہاں, اور بعض کو بعض کی طرف پھیرنا. یہ پہلا یہ قاعدہ جو بیان کر رہے ہیں اچھی طرح سے سمجھیں. یعنی قرآن اور حدیث میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں, ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم سب مانتے ہیں, اور ایک آیت دوسری آیت سے, ایک حدیث دوسری حدیث سے جوڑ کر دیکھی جائے. ایک آیت سے دوسری آیت کو رد نہیں کیا جائے, ایک حدیث سے دوسری حدیث کو رد نہ کیا جائے, ایک آیت کے ایک لفظ کو یا حدیث کے ایک لفظ کو دوسری آیت کے لفظ سے, دوسری حدیث کے لفظ سے رد نہ کیا جائے. بہت اہم قاعدہ ہے, اور یہ قاعدہ نہ سمجھ کے بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو سمجھتے ہیں ترجمہ پڑھ کے ہم عالم ہو گئے, وہ یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں, ٹھوکریں کھاتے ہیں, خود گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو کرتے ہیں. ہاں آگے دیکھیے, شیخ نے کہا کہ قرآن و حدیث کے تمام نصوص کو مان لینا, ایمان رکھنا, اور بعض کو بعض کی طرف پھیرنا, ہاں, ایک دوسرے کی طرف پھیر کر سمجھنا. قرآن اور سنت میں کوئی فرق کیے بغیر, ہاں, من حیث القبول والدلالت والعمل, قبولیت کے اعتبار سے, دلالت کے اعتبار سے, اور عمل کے اعتبار سے. یہ جملہ تھوڑا سا وضاحت کر دوں ایک دو جملے میں. یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے, ہم پڑھتے ہیں مصحف میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول, فعل, تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے. اب ہمارے یہاں یہ تو فرق کر رہے ہیں نا ہم کہ یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے. قرآن اور حدیث میں کچھ اعتبار سے فرق ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی ہے, لفظ بھی اور معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے, لیکن حدیثیں جو ہے وہ معنی تو اللہ کی طرف سے ہے, ہاں, لیکن الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو اللہ نے توفیق دی انہیں. فرق سمجھیں, ایک فرق یہ بنیادی کہ وحی یہ بھی ہے, وحی یہ بھی ہے, اس لیے اس کو وحی جلی اور اس کو وحی خفی کہتے ہیں. قرآن وحی جلی ہے, قرآن کو وحی مطلوع کہتے ہیں. یہ وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور تلاوت کرنے پر اجر و ثواب ہے. حدیثوں کی اس طریقے سے تلاوت نہیں کی جاتی. ہاں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں وحی کے طور پر دیا, اس لیے یہ دونوں میں ہم یہ جو 2-3 فرق جانتے ہیں. اس کے علاوہ کیا قرآن سے حلال حرام ثابت ہوگا, حدیث سے نہیں ہوگا؟ نہیں, دونوں میں فرق نہیں کریں گے, دونوں میں فرق نہیں کریں گے. جیسے قرآن کسی چیز کو حرام کرے وہ حرام ہو جائے گا, ایسے ہی حدیث کسی چیز کو حرام قرار دے حرام ہو جائے گی. قرآن سے کوئی چیز دین کی ثابت ہو رہی ہے, عبادت کی ثابت جیسے ہو رہی ہے, حدیث سے اگر کوئی عبادت کا عمل ثابت ہوگا تو اسے قبول کیا جائے گا. دلالت میں, اس کو عمل میں لانے میں اور اس کو قبول کرنے میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. اور اس میں اور بھی کچھ اصول ہے, حدیث متواتر اور حدیث آحاد. ہاں, یہاں
کاش کے موقع ہوتا اصولی طور پر. ہو سکتا ہے ہمارے کچھ لوگوں کو ایسا لگے کہ یہ کیا بات کر رہا ہوں, لیکن بہت اہم یہ دین کی بات ہے. دین کو قبول کرنے اور ماننے کے سلسلے میں جو فرقے, جو لوگ آج گمراہیوں کا شکار ہیں, قرآن و حدیث کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پہ ہیں, وہ ایسے اصولوں کو اختیار کر کے اپنے مسلک کو تقویت دیتے ہیں اور قرآن و حدیث کی بہت ساری باتوں کو رد کر دیتے ہیں. ہاں, جیسے اب یہاں حنفی مسلک میں یہ کہا جاتا ہے کہ ولی کی شرط نہیں ہے. اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے شادی کر لے بغیر ولی کی اجازت کے تو شادی ہو جائے گی, جبکہ حدیث رسول ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل, کہ جو بھی عورت اپنے ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید سے کہہ رہے ہیں, وہ ہمارے حنفی مسلک میں آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ کہیں گے ولی کے بغیر بھی نکاح کیے تو ہو جائے گا. کیوں؟ اب یہ حدیث کا کیا کریں گے؟ تو انہوں نے ایک اصول بنایا کہ یہ اخبار احاد میں سے ہے, یعنی متواتر حدیث نہیں ہے, اور قرآن میں ولی کی شرط بیان نہیں کی گئی ہے. یہ غلط ہے ان کی بات, لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ولی کی شرط نہیں ہے. اب حدیث بیان کر رہی ہے جو احاد ہے, تو قرآن پر احاد کے ذریعے سے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے. یہ اصول بنا لیا نعوذ باللہ من ذالک, کہ قرآن کی آیت ہے جس میں ولی کی شرط نہیں ہے اور یہ حدیث ولی کی شرط بتا رہی ہے, تو یہ قرآن پر زیادتی ہو جائے گی. اور خبر واحد ہے, اخبار احاد میں سے ہے, اس سے کہنا جائز نہیں ہے. یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے, لیکن غور سے سن کر یہ سوچئے کہ اس ایک قاعدے کی میں نے ایک مثال دی ہے, ایک مثال دی ہے. ہاں, سینکڑوں جو تقلیدی مذاہب اور ان اصولوں کو ماننے والے لوگ ہیں, اس طرح کے سینکڑوں احادیث اور احکامات کو رد کر دیا جو قرآن حدیث سے ثابت ہے. مثالیں بیان کی ہے علامہ ابن قیم نے, علامہ ابن دقیق العید نے, علامہ ناصر الدین البانی, ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں کہ حدیثوں کے اخبار احاد کے ایک اصول کی بنیاد پر بہت سی حدیثوں کا قتل کر دیا گیا. اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں, یعنی بعض حدیثوں کو مان کر, بعض آیتوں کو مان کر, بعض حدیثوں کو رد کر دینا. ابھی میں اس مسئلے پر بحث نہیں کر رہا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا, وہ بحث کروں گا تو اصل موضوع رہ جائے گا. تو اللہ کے یہ شیخ نے کہا کہ قرآن و حدیث میں دلالت, قبول اور عمل کے اعتبار سے فرق نہ کرنا, نہ ہی قرآن کی آیات کے مفردات کے درمیان, نہ سنت کے مفردات کے درمیان. مفردات یعنی اس کے الفاظ کے درمیان فرق کرنا کہ یہ اور یہ اس پہ ملا کے یہاں یہ کریں گے تو اس کو اس کے ذریعے سے رد کر دیا گیا. ہاں, اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جملہ بیان کرنے کے بعد شیخ نے ایک آیت اور ایک حدیث پیش کی. آیت ذرا لمبی ہے, دو تین آیتیں سورہ بقرہ کی, اور اس کی تشریح میں ایک حدیث پیش کی. ہاں, کاش کے موقع ہوتا اس پر کم سے کم آدھا ایک گھنٹہ بولنا چاہیے, ہاں, تاکہ لوگ سمجھیں. اس تناظر میں جو میں آگے بولنے جا رہا ہوں, اس آیت اور حدیث کی روشنی میں اگر آپ غور کریں گے تو مسلمانوں میں یہودیت نظر آئے گی, یعنی یہودیوں کی صفت. وہ کیسے؟ یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے, ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہودی تھے مدینہ میں اور مدینہ کے اطراف میں, تین بڑے بڑے قبیلے تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ تین بڑے قبیلے تھے. تو ان یہودیوں سے بہت سارے معاملات میں خطاب کیا گیا. یہ پہلے پڑھے لکھے لوگ تھے, ہاں, طاقتور تھے. ہاں, جیسے ہمارے یہاں طاقتور ملک جو ہوتے ہیں وہ سرداری کرتے ہیں اور چھوٹے لوگوں کو اپنا حلیف بنا کے لڑاتے ہیں, ہتھیار بیچتے ہیں, یہی کام کرتے تھے یہ لوگ. مدینہ میں بسنے والے مشرک قبیلے دو تھے, اوس اور خزرج کے ساتھ. اوس اور خزرج دو قبیلے تھے, ان میں لڑائیاں ہوتی تھی اور یہ یہودی قبیلے ان کو لڑاتے تھے اور لڑا کے ان سے ہتھیار بیچتے تھے. ہاں, اور پھر ان مدینہ کے ان دو قبیلوں سے ان تینوں یہودی قبیلوں کے کیا کہتے ہیں, معاہدے تھے, حلیفی تھی کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا, میں تمہارا ساتھ دوں گا. ہاں, بنو قینقاع کہتے ہیں خزرج کے ساتھ تھے اور بنو نذیر اور بنو قریظہ جو ہے وہ اوس کے ساتھ تھے. جب دونوں میں جنگ ہوتی تو یہ بنو قینقاع خزرج کا ساتھ دیتے اور بنو اوس کا ساتھ باقی دونوں قبیلے دیتے. ہاں, تو اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سرزنش کی اور کہا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم, پھر تم یہ لوگ جو ہو یہ تم اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو. انفسکم سے مراد اخوانکم, یہ قرآن کا اسلوب ہے, تفصیل کا موقع نہیں. تم اپنے بھائی بہن کو قتل کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, اور اپنے ہی میں سے ایک فریق کو, یہودیوں کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ,
اپنے ہی میں سے ایک فریق کو گھروں سے نکالتے ہو, جلا وطن کر دیتے ہو. ہاں, تظاہرون علیہم بالعصم والعدوان, ان پر گناہ اور سرکشی کرتے ہوئے یعنی ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان پر چڑھے جاتے ہو, چڑھ جاتے ہو, زیادتی کرتے ہو. یہ تم کام کرتے ہو, قتل کرتے ہو, جلا وطن کرتے ہو, ظلم اور عدوان کرتے ہو. ہاں, پھر آگے کہا وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ, اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے سامنے آتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کے چھڑاتے ہو, فدیہ دے کے چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, جبکہ ان کا نکالنا بھی تم پر حرام تھا. بات سمجھے کہ اللہ حضرت یہودی کیا کرتے تھے, اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دے کر لڑائی لگا کر جب جنگ کرتے تو بنو قینقاع خزرج کے ساتھ میدان میں ہیں اور بنو قریظہ بنو نذیر اوس کے ساتھ میدان میں ہیں, دونوں ایک دوسرے کو مارتے تو بنو قینقاع کا یہودی ادھر کے یہودی کو مارتا, ادھر کا یہودی ادھر کے یہودی کو مارتا. قیدی بناتے, گھر سے نکالتے. اب جب قیدی بن کر آتے تو ادھر کا یہودی بولتا کہ میں, جو ان کے پاس ان کا قیدی بن کر آتا نا, اس کو بولتا کہ میں اس کا فدیہ دے کر اس کو چھڑانا چاہتا ہوں, آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو پوچھا جاتا ارے ابھی تو تم نے جنگ کی تھی, اب اس کو چھڑوا کیوں رہے ہو, اس کے لیے پیسہ دے رہے ہو, خرچ کر رہے ہو. کہا توریت میں ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی آدمی قیدی بن جائے تو اس کو فدیہ دے کے چھڑاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توریت میں یہ اگر تم کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ساتھی قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑاؤ, تو یہ بھی تو حرام ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ. یہ بھی قرآن نے, توریت نے کہا ہے. گھر سے مت نکالو, ظلم نہ کرو ایک دوسرے پہ. تو یہ 3 حکم تم نہیں مان رہے ہو. اور بڑی پابندی سے لوگوں کے آر کو دیکھتے ہوئے عبد الرحمن بن ناصر نے اس کی تفسیر میں کہا کہ آگ پر کیا ہے, نار پر آر کو ترجیح دی انہوں نے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ ارے یہودی کے کام نہیں آ رہا ہے, اس لیے جو ہے اس کو فدیہ دیتے, پیسہ دے کے چھڑاتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کی اس روش کا ذکر کر کے سرزنش کی اور آگے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. بڑی جامع بات. اور آج کے موجودہ مسلمانوں کے حالات کا, دین کے ماننے کا تجزیہ اگر ہم اس آیت کی روشنی میں کریں تو اگلے 5-6 ہفتہ میں کرتا رہوں گا اور مضمون پورا نہیں ہوگا. کہ ہمارے یہاں جس میدان میں آپ دیکھیے آپ کو یہ شکل نظر آئے گی کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو بولتے ہیں لیکن کہیں کچھ چیزیں مانتے ہیں, کچھ چیزیں نہیں مانتے. دین کی کچھ چیزوں کو کچھ جماعتوں نے, ایک جماعت نے حکومت قائم کرنا چاہیے, اب اس سے متعلق محنت کر, دوسری کوئی چیز پیش کر, نہیں وہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے. ہاں, کیا پالیسی ہے آپ کی؟ اللہ اور رسول کی پالیسی سے الگ پالیسی ہے. تو پھر آپ دین کا کام مت کرو, یہ بولو کہ ہم سیاست کر رہے ہیں, ہماری پارٹی یہی ہے. دعوت و تبلیغ کا نام کیوں لیتے ہو؟ دعوت و تبلیغ کر رہی ہے تو پورا دین مانا جائے گا. اب کہتے ہو کہ یہ اہم نہیں ہے, یہ فروعی مسئلہ غیر اہم ہے, اللہ اور رسول کی کوئی بات غیر اہم نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ساری اہم باتوں میں کچھ چیزوں کا درجہ اونچا ہے. عقیدہ بنیاد ہے. ہاں, عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کتنی بھی نماز پڑھ لیں, کتنا بھی روزہ رکھ لیں, کتنے بھی عبادت کر لیں, سب بیکار. یہی اور ان کے نزدیک عقیدہ ہی فروعی مسئلہ بن گیا. ایک جماعت فضائل پر محنت کر رہی ہے, آداب بتا رہی ہے, وہ بھی چند چیزوں کا آداب, کھانے کے آداب بتاتے, راستے کے آداب دیکھ لیجئے. دیندار شہر میں سب بے دین نظر آئیں گے. لوگوں کو تکلیف دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آٹو والا ہو, ٹھیلے والا ہو, دکاندار ہو, مالدار ہو, غریب ہو, راستوں کو خراب کریں گے, گندا کریں گے, اس پہ ناجائز قبضہ کریں گے. دین کے خلاف اللہ کے رسول نے کہا دین کا ادنا درجہ. تو آپ فضائل والے دین کو مان رہے ہو اور مسائل والے دین کو نہیں مان رہے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یہ یہودیت نہیں ہے کیا؟ ہاں, حرام سودی لین دین کر رہے ہو, سودی بینک سے لین دین کر رہے ہیں, مولوی صاحب کا فتویٰ اور راستہ نکال کے جو ہے حلال کو حرام بنا رہے ہیں, حرام پیسہ لے کے نوٹ چینج کر دیا, کہا فتویٰ ہے مولوی صاحب کا کہ وہ حرام حلال ہو جائے گا. آپ کا حرام حلال ہوا, جس نے تبدیل کیا اس کا حلال حرام نہیں ہوگا. ہمارے یہاں ایک صاحب نے بتایا حرام پیسہ آتا ہے تو دکاندار کے پاس جاتے ہیں, بولتے ہیں یہ نوٹ لے کے دوسرے نوٹ دے دو, تو کہا اس طرح حلال ہو گیا. تو آپ کا حرام, یہ مولوی صاحب نے بتایا نسخہ. تو میں نے, مجھ سے جب کسی نے آگے پوچھا, میں نے کہا بتائیے کہ آپ کا حرام ایسا کرنے سے حلال ہو گیا, تو اس بیچارے دکاندار کا حلال حرام نہیں ہوا؟ بیٹھے بٹھائے وہ بیچارہ دھندا کر رہا ہے اور آپ نے اس کے حلال کو حرام بنا دیا. کہا صرف حلال ہی ہوگا. ایک صاحب نے پوچھا کہ ہمارے مدرسے میں ایک معاملہ ہوا, مجھ کو اس سے کھٹک ہے. وہ حنفی مسلک کے ماننے والے تھے, میں نے ذکر کیا اس سے پہلے.
کہا وہ کیا؟ کہا وہ جو چمڑے کا پیسہ آیا تو کچھ غریب بچوں کو بلایا اور کہا کہ یہ ہم آپ کو تفویض کر رہے ہیں، تملیک کر رہے ہیں، مالک بنا رہے ہیں. اب ان کو مالک بنا دیا. اب اس کے بعد جو ہے ان سے کہا گیا کہ آپ مدرسے کو ہبہ کر دو. بچوں نے ہبہ کر دیا. تو وہ صاحب جو تھے ٹرسٹی تھے مدرسے کے، کہا میں نیا نیا بنا ہوں لیکن یہ چیز دیکھ کے مجھے بڑا عجیب سا لگا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ ہمارے فلاں فلاں عالم نے، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ صاحب نے لکھا ہے، ایسا کرنے سے حلال ہو جائے گا، جو غریبوں کا حق ہے وہ مدرسے میں دیا جا سکتا ہے. ہاں، دلیل وہ دیتے ہیں حنفی مسلک میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، گوشت کی خوشبو آ رہی تھی، ہانڈی چڑھی تھی، تو کہا کہ یہ جو ہے گوشت ہے، آج ہمارے گھر گوشت ہے. حضرت عائشہ نے کہا وہ ہمارے لیے جائز نہیں. کیوں؟ کہا کیوں جائز نہیں ہے؟ کہا وہ بریرہ جو ان کی آزاد کردہ لونڈی تھی حضرت عائشہ کی، کہا بریرہ کو صدقے کے طور پر دیا گیا اور ہم لوگوں کے لیے صدقہ حرام ہے، اہل بیت کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لہا صدقۃ ولنا ہدیہ، ان کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے. وہ صدقے کی حقدار ہے، یعنی زکوٰۃ کی صدقے کی حقدار ہے، تو ان کو صدقہ دے دیا گیا. اب وہ مالک ہو گئی نا، اب وہ مالک ہو گئی تو مالک کی حیثیت سے وہ کسی مالدار کو بھی کھلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ زکوٰۃ اب تھوڑی رہ گئی. تو وہی بات یہاں پیش کر رہے ہیں. مارو گھٹنا ٹوٹے سر، کہاں کا استدلال، کہاں کی دلیل؟ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا کہنا ہے. مجھے اطمینان نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ اہل حدیث ہیں لیکن آپ سے پوچھ کے میں اطمینان چاہتا ہوں. تو کیا جواب ہے؟ میں نے کہا ڈائریکٹ کہوں تو یہ یہودیت ہے. ان سے یہی جواب دیا میں نے کہ یہ یہودیت ہے. جیسے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اتوار کے دن سنیچر کے دن مچھلی مارنا منع ہے، جمعہ کو جال لگایا، اتوار کو نکالا اور کہا کہ ہم نے سنیچر کو شکار کہاں کیا. اللہ رب العالمین سے ہمارے مالیگاؤں کی زبان میں ہوشیاری. اسی طریقے سے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود پر، اللہ نے جانور کی چربی کو ان پر حرام کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ چربی کو پگھلایا، بیچا اور اس کی قیمت کھائی. کہا ہم چربی کہاں کھا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ ایسا ہی طریقہ ہے. اور پھر یہ حدیث میں نے خود بیان کی اور ان کو بتایا کہ یہ غلط استدلال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس بچے کو جس کو آپ نے مالک بنایا آپ کے مدرسے میں کہ یہ تملیک کر دی ہم نے، اب بچہ بولنے لگا کہ میرے گھر کی چھت ٹپکتی ہے، آپ نے مجھے 5 لاکھ دیا، 3 لاکھ روپے کا میں وہ چھت بنانا چاہتا ہوں، ہاں تو آپ کے مدرسے والے اجازت دیں گے کہ ہاں جاؤ چھت بنوا لو؟ ہاں نہیں دیں گے. میں پھر مالک کہاں بنایا؟ اگر میں مالک ہوں کسی پیسے کا تو میرا اختیار ہے نا. آپ کے پاس اگر 10 لاکھ روپیہ ہے تو میں آ کے آپ سے کہوں کہ 10 لاکھ روپیہ ہبہ کر دو اور آپ کر دیں گے جس کے مالک ہیں آپ. تو ایسا کرنے سے مالک بنایا کہاں آپ نے؟ ان بچوں کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مالک ہیں آپ دے دو، تو آپ دوسرے مالکین کو شہر میں جا کے بولو گے کہ تم جتنے مالک کو دے دو. یہاں 2.5% دینے میں لوگ آنا کہانی کرتے ہیں، زکوٰۃ پورا دیں گے. آپ اس بچے کو جتنا دے رہے ہو اتنا بول رہے ہو دے دو، ہبہ کر دو. کتنی عجیب و غریب بات ہے، کتنا کھلا دھوکہ ہے. ہاں تو یہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں. یہ 2-4 مثالیں دی میں نے. ابھی کہا کہ اگر میں کئی خطبہ مثالیں بیان کرنے میں دے دوں کہ ہمارے یہاں آج جتنے بدعتی قرآن حدیث اور اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر، اور کھل کے کہوں کہ اہل الحدیث کے علاوہ آپ جتنے گروہ کو دیکھ لیں آپ کو یہ روش نظر آئے گی. اصولاً اہل حدیثوں میں عملاً نظر آئے گی. اہل حدیثوں میں عملاً کہ ہم مانتے تو ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو آ جائے مان لینا چاہیے، لیکن عمل میں ہمارے یہاں کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. جماعت کو ہمارے یہاں خاص طور سے جماعت اور اجتماعیت کو جیسے مانتے ہی نہیں اہل حدیث. سب صدر اور سیکریٹری کچھ بھی ہو اس کا الزام ان کے اوپر، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. ہاں تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں جتنے بدعتی ہیں، جہاں وہ بدعت کر رہے ہیں وہاں قرآن و حدیث کو نہیں مان رہے ہیں. جہاں وہ شریعت اور قرآن و حدیث کے خلاف کر رہے ہیں وہاں وہ بعض چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. اب وہ عملی طور پر ہو یا اصولی طور پر. اگر صرف عمل میں انکار ہے تو یہ عملی کفر ہے، اور اگر اصولاً انکار کر دیا قرآن حدیث کا تو یہ عقیدے کا کفر ہے. آدمی اسلام سے باہر ہو جائے گا. اور یہ جو روش اوپر والی بات اور نیچے والی بات یعنی جو میں نے بیان کی ہے، سر تسلیم خم کر دینا، قرآن حدیث میں تفریق نہ کرنا. آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے لوگ آتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی، ابھی میں نام نہیں لوں گا، پاکستان میں جاوید غامدی اس کی قبیل کا یہاں ایک علی گڑھ میں، یہ قرآن مانو حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن اور حدیث میں تفریق کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں بعض حدیثوں سے، علی انجینئر اور فلاں جن سے ہمارے نوجوان متاثر ہیں، وہ بعض تاریخی واقعات کو لا کر قرآن و حدیث کا رد کرتے ہیں.
کہ دیکھیے اس سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مذمت ثابت ہو رہی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ کی غلطی ثابت ہو رہی ہے، فلاں کی، اس کو برا مانو. اور ہمارا نوجوان لڑتا ہے مولویوں سے آ کے، آپ نے اس کو ایسا کہہ دیا، یزید کو رحمہ اللہ کہہ دیا، ممبر سے اتارو، مسجد سے نکالو. کون یزید؟ جس کو برا سمجھنا آپ ایمان کا حصہ سمجھ رہے ہو، آپ کا انجینئر آپ کو سکھا رہا ہے رافضیوں کا ایجنٹ بن کے، اور آپ اس کو مان رہے ہو. اس یزید پر بہت سے صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، امیر المومنین مانا تھا، تو وہ آپ سے زیادہ بزدل تھے. آپ بہت بہادر ہیں، اور آج یہ بحث نکال کر آپ کوئی دین کی خدمت کر رہے ہو. تو یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں وقت نہیں رہا. یہ آج ہمارے یہاں آج کے ماحول میں جو گمراہیاں ہیں، فکری انتشار ہے، خرابیاں ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں. ایک طرف ہم کو دکھتا ہے کہ بہت سی مسجد ہے، مسجد میں لوگ جا رہے ہیں، دینداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دوسری طرف حرام خوری ہے، بے حیائی ہے، زنا کی کثرت ہے. زنا عام ہے، ہماری پیشانی پر بل نہیں ہے. ابھی دوسری تیسری شادی کی بات کریں تو ہماری خواتین کے ناک بھاں چڑھ جائے گی، مولوی کیا بولتا ہے. یہ مولوی نہیں بول رہا ہے، اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں. یہ مسائل کا حل ہے. پورے قرآن و حدیث پر جب آپ عمل کریں گے تو پورے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی برکت ملے گی. بعض کو مانیں گے، بعض کو نہیں مانیں گے تو یہ برکتیں نہیں ملے گی. آپ کے گھر کے چولہے میں ٹھنڈک ہو سکتی ہے، آپ پریشان رہ سکتے ہیں اگر قرآن و حدیث کے بعض حصوں کو مانا اور بعض حصوں کو نہیں مانا تو آپ کا ایمان، آپ کا عمل، آپ کا منہج بیکار ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں ایسی چیز قبول نہیں ہے. ہاں، یہ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر اعتراض نہ کریں. ہاں، کشف و شبہات کے جو دروس سنے ہیں، پڑھے ہیں جن لوگوں نے، وہ دیکھیں کہ بھائی صحابہ کرام کے زمانے میں پورا دین ماننے والے، جنہوں نے صرف مسیلمہ کذاب کو نبی مان لیا، قرآن مانتے تھے، توحید مانتے تھے، حدیث مانتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ایک دوسرے کو نبی مان لیا، اسلام سے خارج ہو گئے. زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، صحابہ کرام نے قتال کیا، ان میں سے بعض کو کافر مانا، بعض کو باغی مانا. ایک چیز کا انکار، ہم کتنی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر تعویل کر رہا ہے کوئی آدمی، تعویلاً اگر غلط ہے تو ہم اس کو کافر کا فتویٰ نہیں دیں گے. کافر کسی معین کو کہنا یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن قرآن و حدیث کی اس روشنی میں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم بعض کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، بعض کا کفر کرتے ہو. آگے کی آیتیں پڑھیں، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا تو اس کی جزا نہیں ہے مگر کیا، اس کا بدلہ کیا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، بے عزتی، خزی. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور کلام بول رہا ہے جس کو ہم مانتے ہیں. آج مسلمان جو ذلت و رسوائی کا شکار ہے، جس کو سب سے زیادہ عزت والا ہونا چاہیے، وہ سب سے زیادہ بے عزت ہے. یہ اللہ نے اس بے عزتی کی ایک وجہ ان آیتوں میں بتائی کہ یہ یہودی صفت، اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے نقش قدم پر ہو بہو چلو گے. تو یہودیوں کی یہ صفت آج مسلمانوں میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی کہ کچھ چیزیں مان رہے ہیں دین کی، کچھ چیزوں کو رد کر رہے ہیں، اصولاً رد کر رہے ہیں یا عملاً رد کر رہے ہیں. ایسا کر ضرور رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ اللہ کہہ رہا ہے، ہم شکایت نہیں کر سکتے. ہاں، کچھ لوگ لکھتے ہیں نا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، مسجد توڑ دی گئی، مسلمانوں کے گھر پر بلڈوزر چل رہے ہیں، اتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، عزتیں لوٹ رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ آپ لوگ اور ہم لوگ پورا دین مانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں شرک ہو رہا ہے، بولتے ہیں آنکھیں بند کر لو، مسلک کا اختلاف اس کو مت چھیڑو، کوئی بدعت کر رہا ہے اس کو رد مت کرو، مطلب بدعت کو قبول کر لو. تو بعض کو مانو، بعض کو مت مانو. تو جو ایسا کرے گا اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے، جہنم کا بھیانک عذاب. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. یہاں اتنی ہی آیت پیش کی، لیکن میں اگلی ایک آیت بھی پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر نے کہا کہ یہ عمل یہودیوں کا کیوں ایسا تھا، ہمارا کیوں ایسا ہے. جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ اگلی آیت میں بیان کی، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے. دنیا کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے. یقین ہی نہیں ہے جنت جہنم پہ، یا پھر یہ سوچتے ہیں دیکھا جائے گا. یہ کاروبار کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں جو سب کا ہوگا میرا بھی ہوگا، چل جائے گا. ہاں، ایک ڈبکی لگائے گا نا، بخاری کی حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے، دنیا میں جس نے کبھی دکھ نہیں دیکھا ہو، جہنم میں ایک غوطہ لگا کے نکالا جائے گا تو کہے گا کہ سکھ کیا ہے، آرام کیا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے. کتنے خطرناک جہنم ہے، عذاب ہے. اور اس بارے میں اللہ نے آگے کہا کہ اس آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہیں. ہاں، فلا یخفف، اس کو خرید لیا، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون. تو اب یہ لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے نا، تو نہ ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی، مسلسل چلے گا.
اور ہلکا بھی نہیں ہوگا, عادت پڑ جائے گی اور جھیلنے کی طاقت ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. نہ اس میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. شیخ نے اس آیت کے بعد ایک حدیث پیش کی, بہت غور سے وہ حدیث سنی اور خطبہ ہم ختم کرتے ہیں. ہاں, عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, مسند احمد ابن ماجہ میں ہے, صاحب مجموع الزوائد نے اسے جو ہے مقبول روایت کہا ہے, صحیح کہا ہے غالباً. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی, یعنی آپ کے گھر کے پاس کچھ لوگ صحابہ کرام موجود تھے, تو ان میں سے بعض نے کہا الم یقل اللہ کذا و کذا, کیا اللہ نے قرآن میں ایسا ایسا نہیں کہا؟ اور دوسرے لوگوں نے کہا کیا اللہ نے ایسا ایسا نہیں کہا؟ مطلب ایک جماعت نے جو باتیں پیش کی کہ قرآن میں یہ آیت ایسے ہے, تو اس کے جواب میں اس کے مخالفت والا ایک بظاہر معنی دینے والی آیت کا پڑھا کہ ایسا ایسا نہیں کہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا, فسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج, آپ باہر نکلے, فکأنما فوقع فی وجہہ حب الرمان, تو آپ کے غصے سے آپ کی حالت ایسی تھی جیسے آپ کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں. غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا ہے. ہاں, قرآن کی کچھ آیتوں کو پیش کر کے قرآن کی کچھ آیتوں کو اس کے رد میں پیش کیا جا رہا ہے. تو آپ کی یہ کیفیت ہو گئی. فقالا, اور آپ نے کہا اف بہذا امرتم, ہاں, او بہذا بعثتم, کیا تم کو اس کام کا حکم دیا گیا ہے یا یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہے؟ یہ حدیث اس لائق ہے, انشاءاللہ میں کسی موقع پر اس پر پوری تقریر درس دوں گا انشاءاللہ. آج اس کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں زیادہ اسی کام میں مشغول ہیں جو بیکار ہے, جس کا کوئی فائدہ, جو ان سے تعلق ہی نہیں رکھتا, جو حکومت کے کرنے کا ہے. ہمارے نوجوان جو جذباتی ہو کے اس کے شکار ہوتے ہیں نا سازش کا, حکومت یہ قائم ہونا چاہیے اور فلاں مرتد ہو گئے. اگر حکومت قائم ہو گئی تو اس کا کام ہے, قاضی اور حاکم کا کام ہے جو وہ آپ کریں گے چلتے پھرتے, کہ ایک آدمی مرتد ہو گیا تو گولی مار دو, آپ کا کام ہے. اگر اسلامی حکومت ہو بھی تب بھی کیا یہ عام آدمی کا کام ہے؟ نہیں ہے. جو ہمارا کام نہیں ہے ہم اس میں دماغ کھپاتے ہیں, پوری دنیا کا ایک چاند. ایسی اور بھی بہت سی باتیں, بحث جس میں صرف وقت کا ضیاع, قابلیت کا مظاہرہ, علماء کی بے عزتی اور یہ تاثر دینا کہ آپ کو بہت سمجھتا ہے. کچھ نہیں سمجھتا, جاہل ہیں یہ لوگ, یہ بحث کرنے والے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم کو اس کا حکم دیا گیا, اس کے ساتھ مبوس کیا گیا کہ انتظربوا کتاب اللہ بعضہ ببعض, کہ اللہ کی کتاب کو ایک دوسرے سے تم ٹکراؤ, رد کرو. بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں, منکرین حدیث, بدعتی جتنے بھی ہیں, اپنی بات کو صحیح بولنے کے لیے رد کرتے ہیں اس کا. اللہ کے رسول, آپ بولیں گے پختہ قبر بنانا ثابت کرو. اللہ کے رسول نے حضرت علی سے توڑا دیا, کہا حضرت علی نے توڑا, اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی اولیاء تھوڑی تھے, وہ مشرکین کی پکی قبریں تھی, اس کو توڑوایا تھا. یہ دلیل دے دی. اور سامعین میں بھی ایسے لوگ ہیں, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, کیا بات کہی شیخ نے, کیا حدیث نہیں پڑھی. اب یہ ایک حدیث اس طرح کی بات کہہ کے آپ نے مطمئن کر دیا کہ پکی قبر اولیاء کی بنا سکتے ہو, جبکہ حدیثیں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے, چونا گش کرنے سے منع کیا, اس پہ لکھنے سے منع کیا. ہمارا قبرستان بورڈ سے بھرا ہوا ہے. کل ایک قبرستان میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اتنی آپ کے یہاں باہر کے تھے, اتنی پارٹیاں لگی ہیں. میں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف بریلوی حضرات یہ کرتے ہیں. میں کہا ہاں, یہاں دیوبندی حضرات بھی کرتے ہیں, بعض اہل حدیث بھی کر جاتے ہیں, جو صاف صاف منع ہے. یہ نہیں مانتے, بعض کو ماننا بعض کو نہیں ماننا, اس میں بھی جوڑ لیجئے. اللہ کے رسول کی کتنی صاف حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر, اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. انبیاء کی یہاں اولیاء بول رہے ہیں, جاہلیوں کا تھا. یہ بریلوی حضرات کہہ رہے نا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اولیاء کی قبریں تھی, نہیں تھی, جاہلوں کی تھی, کافروں کی تھی, اس لیے توڑوایا. یہ اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول انبیاء کی قبروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی قبر پر اگر کسی نے مسجد بنائی تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب بتائیے, یہ ماننے کے لیے تیار ہے؟ نہیں مانیں گے, تعویل کریں گے, گھماؤ پھراؤ کریں گے, فلاں اور فلاں کوڑی لائیں گے, اللہ کے رسول کی حدیث کا رد کریں گے. پھر بھی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بولیں گے اپنے آپ کو, اور ہمیں کہیں گے گستاخ ہیں. گستاخ تو آپ ہوئے کہ آپ کی بات کو توڑ مروڑ رہے ہو, ماننے کو تیار ہی نہیں ہو. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم بعض کو بعض سے ٹکراتے ہو. یہی کام منکرین حدیث کرتے ہیں. قرآن حدیث کا, قرآن کا ٹکراؤ بتا کے جو صحیح ثابت شدہ معنی ہے اس کو رد کر دیں گے. ہاں آگے, انما ضلت الامم قبلکم فی مثل ھذا, اللہ کے رسول نے کہا تم سے پہلے کی امتیں اسی قسم کی باتوں سے گمراہی کا شکار ہو گئی, گمراہی میں پڑ گئی.
اب پہلے کی امتیں اس کی وجہ سے گمراہ ہوئی اور اللہ کے رسول نے کہا تم بھی پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، مطلب یہ امت بھی اسی راستے پہ چل کے گمراہ ہوگی۔ اور آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، قرآن حدیث کا تھوڑا سا مطالعہ کیجئے اور گرد و پیش میں نظر دوڑائیے تو آپ کو سوشل میڈیا پر ایسے جاہل اور ایسے قرآن و حدیث کو رد کرنے والوں کی بھیڑ نظر آئے گی۔ ہاں، فلاں مسلک، فلاں امام، ڈاکٹر اسرار، فلاں علامہ ہاں قرآن حدیث کو رد کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھیے، وحدت الوجود پیش کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں قرآن کی بڑی اچھی تفسیر کر رہے ہیں۔ ہاں کاش موقع ہوتا۔ ہاں یہ لوگ سمجھ کر گمراہ لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ چنانچہ کہا انکم لستم مما ہاہنا فی شیء، یہاں جو چیزیں تم بیان کر رہے ہو اس میں تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہارا یہ کام بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا انظروا الذی امرتم بہ، یہ اصول بنا لیجئے جو آخری دو جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہماری کامیابی اور ناکامیابی کی بنیاد اس پر ہے کہ دیکھو، غور کرو کس کا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ شریعت میں اللہ اور رسول نے کہا ہے جو کام کرنے کے لیے اس پر عمل کرو، فاعملوا بہ، اس پر عمل کرو، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ ہاں وَالَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا عَنْهُ، اور جس سے تم کو منع کر دیا گیا ہے اس سے تم باز آ جاؤ، اس سے تم باز آ جاؤ۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ صاحب مجموع الزوائد نے اس کے رجال کو ثقات اور حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ دوسرے موقعوں پر دوسرے انداز میں ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کامل مومن بنائے۔ ہم اپنے آپ کو فریب دے کر اسلام کی کچھ چیزوں پر عمل کر کے، کچھ چیزوں کو مان کر اپنے آپ کو کامل مومن اور جنت میں جانے والا تصور کرتے ہیں، یہ ہماری بھول ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین اس بھول کو سدھارنے اور پھر اس کے مطابق ہمیں ایمان اور دین کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات